جی السلام علیکم ایوری باڈی. آئی ایم ڈاکٹر ندیم عباس سیوج جو اس وقت کے ساتھ گریٹ ڈاکٹر تقی صاحب ہیں. یہ فرام یو کے فرام اسکاٹلینڈ اور یہاں پہ ان کے جنگ میں ہب میں پاکستان میں آئے ہوئے اور میرے ساتھ میری ٹیم ہے اس وقت. اور ہمارے جناب محترم لاہور سے جنگ سے ریزیڈنس ہے, لاہور میں ان کی جاب ہے. ٹھیک ہے, آصف اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جٹ صاحب ہیں, نول جٹ صاحب ہیں, اور یہ ہمارے ایک اور نول جٹ صاحب ہیں جنگ سے, اللہ رکھا صاحب, اللہ سیونگ تو خوش ہیں, ایکٹیو ہیں. تو جنگ میں بہت زبردست ہم بن گئی ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ. ابھی ہماری بڑی کام کی میٹنگ ہوئی, یہاں سے آپ کو بہترین فوڈ ABC یہاں سے جنگ سے 100 کلومیٹر چاروں طرف موومنٹ میں ملے گی. رینٹ بچے گا, جلدی ڈلیوری ہوگی, فیسلٹیز ملیں گی, ٹیکنیکل سپورٹس آپ کو ملے گی. دیر از آلسو مسٹر جنید اسلم, یہ جنگ ہب میں ہوگا. یہاں پہ اچھا ڈپارٹمنٹ کے ایکسپورٹ کو مینیج کریں گے مسٹر حسینی, اور یورپ کے اندر جتنی بھی ایکسپورٹ کو ڈاکٹر صاحب دیکھا کریں گے. انشاءاللہ ہم دنیا میں سب سے سستی, اچھی اور کوالٹی وائز اسٹرانگ جنرل آرڈر یورپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ جلدی. تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ ایلو ویرا سے ارننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لوگ 5-6 لاکھ کماتے تھے, اب 12-14 لاکھ پہ چلے گئے, اس سے بھی آگے چلے گئے. کئی فارمرز ساتھ ملٹی کراپ بھی لے رہے ہیں, باغات بن گئے. اس سال انشاءاللہ کالونیاں اور بہترین اچھی قسم کا ساگوان اور سندر بھی لگوانا شروع کر رہے ہیں. وہ 60 فٹ چلا جائے گا, نیچے باغ 10 فٹ پہ ہوگا, نیچے ایلو ویرا ہوگا. یہاں میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. 94 سے جو میرا سبمیشن ہے, پیسہ دیکھیں ہم نے ایجوکیشن میں بڑا کمایا, ہیلتھ میں بڑا کمایا, لوگوں کو اسپلین بھی کیا, لیکن میں آپ کو اب اس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے جنگ میں بیٹھ کے سب فارمر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ لاکھوں روپیہ تو اس سے کمائیں گے, ٹائم سیونگ بھی ہوگا, ٹائم فریڈم بھی ملے گا, لیکن سب سے بڑی بات جو ہے اس وقت ہر تیسرا بندہ خون گاڑے کا مریض ہے. ایلو ویرا ناٹو کے کمپیئر کیا جائے اس سے سستا اینٹی آکسیڈنٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے, فرانس کتنا پروڈیوس کر سکتا ہے گریپ ایکسٹریکٹ, اس وقت ہر بندے کی ضرورت ہے جو, اور غریب آدمی نہیں خرید سکتا. ایلو ویرا سے وہ پورا ہو جائے گا. اینٹی آکسیڈنٹ سے سستا کوئی نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت 6 کروڑ, یہ بدقسمتی سمجھ لیں ہماری, ہم فوڈ غذا کی کمی بیماری کی وجہ, قوت مدافعت کی کمزوری بیماری کی وجہ, ہم لوگ 6 کروڑ پاکستانی ایچ پلوری کے مریض ہیں. کوئی آپ کی میڈیسن اس پہ اثر نہیں کرتی. ایلو ویرا کا جوس صرف 6 بجے 6-6:30, تھوڑا سا لیمن پڑا, لیمن ڈالے, ادرک تھوڑا سا ڈالا, آپ ایلو ویرا کٹ کرے, یہ کڑوا نہیں ہوتا, کٹ کرے, اس کو نیچے سے ہلکا سا کرش کر کے کھڑا کر دیں, 2 کے پیلا سا پانی نکل جائے گا. باقی یہ بے ذائقہ ہوتا ہے. اس کا 1 ٹکڑا ڈالیں, 2 ڈالیں, 3 ڈالیں, 3 گلاس ڈال دیں, 3 فیملی کے لوگ ہیں, تھوڑا سا پودینہ ڈالیں, شیک کر کے پئیں. یہ 300 بیماریوں سے پریونشن ہے. آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے سب سے آئیڈیل ہے, اینٹی سیپٹک ہے. پاکستان میں 40 سے 60 میں ایئرز کے اندر 3 ماہ کے اندر بندوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ودن منٹس, ودن ڈیز. کیوں؟ لیور ٹیومر کی وجہ سے. آؤٹ اسٹینڈنگ, یہ اس کا حل بھی ہے, ایک اسٹیج پہ بھی پہ, لیکن پریونشن. تو آپ لوگ نہ صرف اس ہب کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں روپیہ کمائیں گے, بلکہ کروڑوں زندگیوں کو محفوظ کریں گے. اس کے بعد بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, ایسے ہی ڈاکٹر صاحب, آپ کے تو ہاتھوں میں آپ کی عزیز بیوی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ کبھی نہیں بھول سکتے. ہم نے سنا وہ سٹوری, ساری بچے ان کے چھوٹے تھے. دیکھیں 3 یہاں پہ انہوں نے تو کچھ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزارا, آپ کے ساتھ گزارا. یہاں پہ فرسٹ برتھ پہ 6 لاکھ بیٹیاں, ہماری بہنیں بیٹیاں پہلی برتھ پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. وجہ کیا؟ ہم ان کو جہیز دے رہے ہیں, اچھی پڑھائی دے رہے ہیں, ان کو دودھ نہیں دیتے, انڈا نہیں دیتے, پھل نہیں کھلاتے, کیلشیم نہیں دیتے, ان کو ہم کیلشیم کلر بوتل دیتے ہیں. تو بوتل چھوڑ دیں. دوسرا ایلو ویرا جو ہے جوسز, یہ منتھ میں صرف 5 دن بھی یوز کیا جائے, آپ کو بیٹیاں اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس گھر میں جس پہ خوشی منائی جانی تھی, اس کو گھر کو ماتم بنا کے نہیں جائیں گی. تو میرے خیال میں آپ یہ بڑا کام کر رہے ہیں ان نوجوان بچیوں کے لیے, 6 کروڑ ایچ پلوری والوں کے لیے. اور وہ جو دیکھیں گھر کے اندر 40 سے 50 سال میں جو سرپرست چلا جاتا نا, تو نئی نسل, ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ باپ کا چہرہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. چائنا میں پڑھا ہوں, چائنیز سب سے بڑی کہاوت ہے کہ 1000 کتاب سے زیادہ مستفید آپ کامیاب کی بیٹھک سے, کامیاب کی صحبت سے, کامیاب کی ساتھ سفر اور کھانے سے آپ لے سکتے ہیں.
وہ ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. 10 ایکڑ میں انہوں نے ہب بنائی ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے کلائنٹس کو, ہمارے یوزرز کو. ڈاکٹر صاحب وہ ساتھی ہیں ہمارے جنہوں نے اسکاٹ لینڈ سے بیٹھے ہی 50 لاکھ بھیجا اور ان کے 5 ایکڑ لگ گئے تھے. اب بھی انہوں نے وہیں سے پیمنٹ بھیجی ہے. مجھے ملے اس وقت جب ان کے 5 ایکڑ لگ گئے تھے. بلیو کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ کمنٹس لیں گے ہمارے پاکستانیوں کے لیے. کیا گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے کہ ان کو ہب میں ہیڈ کوارٹر میں وزٹ کرنا چاہیے, اور کچھ ان کو کہنا چاہیں گے ساتھیوں کو؟ السلام علیکم سب ساتھیوں کو سلام. میرا ایڈوائس ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دیکھو یہ اب جو فارمنگ کی سچویشن ہے اس کے اندر جو ذمہ دار ہے, جو خاص طور پہ جو چھوٹا ذمہ دار ہے, اس کو آلٹرنیٹیو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا کیسے سسٹم چلانا ہے. اب اس کی جو ایلو ویرا فارمنگ ہے اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج تو یہ ہے کوئی مڈل مین نہیں ہے. 5 سال کا آپ کا پروڈکٹ ہے وہ آپ کا بکنا ہے, اور جہاں پہ آپ نے 1 ایکڑ سے 2 یا 3 لاکھ سال کی آمدن نکلنی ہے وہ آپ کو 11-12 لاکھ نکل رہی ہے, اور وہ گارنٹی ہے 5 سال کے لیے. پھر آپ جو فصل تیار کر رہے ہیں اس کے ویسے ایک تو آپ کو فائنینشیل بینیفٹ آ رہا ہے, اس کے بعد جس چیزوں میں یہ ایلو ویرا استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر ساری پبلک کو, ساری عوام کو بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں. تو اس کا ایک بہت بڑا وائڈر میسج بھی آتا ہے کہ آپ کنٹریبیوٹنگ ٹو این اوور آل ویل بینگ, این اوور آل ہیلتھ جو پاپولیشن کی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ اس کے اندر یہ ٹوٹلی آرگینک ہے. اس کے اندر وہ جو روایتی کھادیں ہیں جو جسم کو کھاتی ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. پوائزن یہ ویٹ نہیں ہے یا یہ گندی سبزی نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بہت آرگینک ہے. اور اس کے ساتھ دیکھو ایک آپ کی انکم بھی آ رہی ہے, ایک آپ کی صحت کی بھی بہتری ہو رہی ہے, اور اوور آل جنرلی ہر چیز کی آپ کی ویل بینگ آ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ورتھ کنسیڈرنگ انشاءاللہ. اور یہ ایک ایسی چیز بھی ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کو فارن ریمیٹنس آتی ہے, ڈالرز آتے ہیں, اور معاشی طور پہ ہمارے ملک جو ہے یہ اور بھی اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہے اسکن کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں, ان کے بڑے ٹاپ لیول کے کلینکس ہیں لندن میں بھی اور اسکاٹ لینڈ میں بھی. دور اندیش آدمی ہیں, بڑے پاکستان کی ٹاپ لیول پرسنالٹیز پاکستان سے جاتی ہیں, ان سے علاج کرواتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, پاکستان کے ٹاپ لیول فنکار بھی تو ٹاپ لیول کے ان سے اسکن کا کام کرواتے ہیں جا کے, ٹائم لینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی محنت سے کماتے ہیں, آپ نے کیا گریٹو میں دیکھا جو آپ نے وہاں سے 50 لاکھ بھیج دیا اور آپ کو پودا بھی لگ گیا, کیا بلیو تھا آپ کو, اور لوگوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا ڈاکٹر صاحب بلیو تھا کانسیپٹ کے اندر یہ جو ایلو ویرا کا. پھر میں آپ سے بھی بات ہوئی تھی, آپ کی ٹیم سے بھی بات ہوئی تھی, میں کافی ریلیکس ہوا تھا بات سن کے. جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا جو یہاں پہ روایتی جو فارمنگ ہوتی ہے, جو کہ بزنسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جو انڈرسٹینڈنگ تھی. تو ایک کانفیڈنس لیول تھا جس کے مطابق میں آپ کے ساتھ چلا ہوں. میں کہتا ہوں میرا خیال پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر کے میں نے فیصلہ لیے یہ میرا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا. امید ہے انشاءاللہ آگے بھی اس سے بہتری ہوگا انشاءاللہ. اور 2021 سے ہم ویسے 2016 سے الگ کر رہے ہیں, 2002 سے میڈیسن بنا رہے ہیں فوڈ سپلیمنٹ. 2021 سے ہم اسی طرح جیسے کرونا آنے سے 2 سال پہلے ہم نے کرونا پہ کام شروع کر دیا تھا, اویئرنیس دی تھی لوگوں کو, ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دوسرے چیز نہیں لیں گے, تو میں نے فوڈ سیونگ کی. ابھی ہم 2021 سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, ڈاکٹر ہے, ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, جاب والا ہے, پراپرٹی والا ہے, وہ 2 سے 4 کنال کو فوڈ پہ آئٹم اگانا شروع کر دیں. بیکاز وہ ٹائم بہت قریب ہے کہ غذا کی وجہ سے ایمان بک جائیں گے, اور وہ ٹائم آ گیا ہے. تو سب کو فوڈ کی طرف آنا چاہیے. جو ہمارے تمام پاکستان میں الگ الگ فارمز ہیں, تمام میں پیاز کی کاشت ہو رہی ہے, لہسن کی ہو رہی ہے, ارد گرد سائڈوں پہ ہم نے بھنڈی لگوا دیتے ہیں, ٹماٹر لگوا دیتے ہیں, مرچ لگوا دیتے ہیں, سائڈوں پہ ہم اس کے بیلیں شیلیں لگوا دیتے ہیں. اور آج فوڈ آئٹم پہ کام ہو رہا ہے, مورنگا پہ بڑی اسپیڈلی کام ہو رہا ہے. مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے تو گرین پہ جو ہے ابھی تو ہماری بڑی پیکنگ بڑی اچھی سیل پہ جاتی ہے 2500 میں پاکستان میں, کنٹریز کو بھی ایکسپیکٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن ہم ایک چھوٹی پیکنگ بھی تیار کر دی ہے, وہ انشاءاللہ مشکل سے مشکل وقت میں جیسے کرونا آیا تھا اس طرح کے وقت میں جو اگلے 25, 26, 27 میں آنے والا ہے. تو باقی ڈیٹیل میں اس پہ نہیں بتاؤں گا, وہ کہیں اور چینل پہ بتاؤں گا, سمجھاؤں گا. اس میں ہم انہی فارمر کے ذریعے سے سینکڑوں گاؤں کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. اس کا ایک کیپسول بھی باڈی میں جائے گا, 30 آور بندہ, اس کو مکمل زنک, کیلشیم, آئرن, فولک ایسڈ ملے گا. اس اسٹیبل میں ابھی 80 سبزیاں 80 پھل لگ جائیں تو آپ کے مورنگا کے ایک کیپسول میں اسپارنا کے کیپسول میں اویلیبل ہے. اسپارنا شاید آپ اسکن میں بھی یوز کرتے ہیں. اسپارنا جو بڑی زبردست چیز ہے, آپ کے ادھر تو کھائی جاتی ہے ریگولرلی انگلینڈ میں اور
جو فرانس میں بہت کھایا جاتا ہے. اس کو سپر فوڈ کہتے ہیں. سپر فوڈ, اس کو سپر فوڈ, مورنگا بھی سپر فوڈ ہے, پالنا بھی سپر فوڈ ہے. میں نے 2000 سے لے کر 2021 تک یہ سپر فوڈ 20 سے زیادہ ملکوں میں سیل آؤٹ کیا, مارکیٹنگ میں ٹاپ لیول پہ کنٹرول کیا, ملین کی سیل ہوتی تھی کہ سٹیز کے اندر. لیکن مورنگا سستا ترین سورس ہے ایز کمپیئر ود اسپرولینا. ایلو ویرا سستا ترین سورس ہے ایز کمپیئر ود ناٹو اینڈ گریپس. ناٹو اینڈ گریپس لکھیں, سرچ کریں اس کے فائدے, اور پھر آپ ایلو ویرا سے پیار کریں. یہاں ہمارے ساتھ اور ساتھی بیٹھے ہیں اسی ہب کے انڈر 10-12 فارم میں نے اٹیچ کر دیے. یہ آج ان کا بھی کچھ کنال پہ آغاز ہو رہا ہے. کتنی کنال سے آغاز کر رہے ہیں جی؟ میں 6 کنال سے آغاز کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور میں اسی کیا پلاننگ ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ یہ ایک میرا اٹ از ان فیکٹ دا فرسٹ اینڈ دا ٹیسٹ پروجیکٹ, اور میں 6 کنال سے سٹارٹ کر رہا ہوں. اور میرا پلان یہی ہے کہ میرے پاس ایک مربے کا فارم ہے, تو میں انشاءاللہ اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس اف آئی ول ریمین سکسیزفل تو میں انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کروں گا 7 ایکڑ 8 ایکڑ یا 10 ایکڑ تک. تو انشاءاللہ میرا پلان یہی ہے کہ جو ٹیکنیکل فارمنگ ہے, جو نان ٹریڈیشنل فارمنگ ہے, اس کی طرف آیا جائے, اور یہی اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ بھی لاہور میں بڑی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا, لوگ 10 لاکھ رشوت میں اپنے بیٹے کو نوکری پہ لگواتے ہیں. 30-35 سال میں ذلیل بھی ہوتا ہے, بیٹا بھی جہنمی, باپ بھی جہنمی, کیونکہ نبی پاک نے جو کہہ دیا حرف آخر ہے. اور پھر بھی وہ جاب والا تو کولو کا بیل ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اتنی اچھی پوسٹ پہ ہیں, ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ زبردست ہیں. آپ دونوں کے ایکسپیرینس کے مطابق نوجوانوں کو ہم نے انہیں کہا کہ وہ دھوک نہ لگائیں. 3,75,000 آ جاتا ہے ایلو ویرا سے. ارد گرد جو اس نے سبزی لگائی وہ بھی اس کو فائدہ ہوگا, پیاز لہسن بھی اس کو ارننگ دے گا. جو وہ کالونیاں اور ساگوان لگائے گا وہ 7-8 سال بعد اس کو ارننگ دینا شروع کر دے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو آپ بتائیے گا کہ کیا ان کو اب بھی رشوت دے کے نوکریوں پہ جانا چاہیے کہ اپنے بزنس کی طرف آنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, رشوت دینا ویسے ہی منع ہے, نوکری کے لیے ہو کس کام کے لیے بھی ہو وہ منع ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہاں پہ اب پچھلے سال پاکستان ایک نمبر 1 ملک تھا جس سے سب سے زیادہ لوگ سے زائد باہر گئے ہیں, برین ڈرین ہوا, ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب یہ لوگ ہیں جو یورپ جانا چاہ رہے ہیں 20-20 لاکھ دے رہے ہیں, جو UK جانا چاہ رہے ہیں 80 لاکھ سے کروڑ دے رہے ہیں, کینیڈا کے لیے 80 لاکھ سے کروڑ دے رہے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم تو وہاں پہ سیٹلڈ ہیں, ہمارے پاس آتے رہتے ہیں یہ. اور آپ یقین کریں بڑے بڑے اچھی فیملیز کے بچے یہاں میں آتے ہیں, وہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہوٹلوں کے فرش صاف کرتے ہیں, پیاز کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, دکانوں میں وہ مزدوری کرتے ہیں, ہر جگہ پہ وہ کام کرتے ہیں, اور ان کے لمیٹیشن ہوتے ہیں, اور یقین کرو ان لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا ہے. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے سوچ کے کہ یار آپ وہاں پہ اتنے کمفرٹیبل تھے, اور یہاں پہ آ کے یہ کام کر رہے ہیں, اور پھر بھی وہ آپ دیکھتے ہوتے ہیں یار اس ہفتے میں یہ نہ لوں, اس ہفتے میں وہ نہ کروں, یہ نہ کروں. ان کے بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اگر کسی بندے نے 50 لاکھ لگایا تھا تو وہ سال بعد 50 لے رہا ہے, اس کے سال 50, تو وہ 4 لاکھ پر منتھ ہو گیا نا. تو جو اس نے ویزا پہ لگایا تھا 50 لاکھ, تو وہ تو 4 لاکھ پر منتھ وہ اس کی انکم شروع ہو جائے گی نا اسے اگلے سال سے. تو وہ وہاں بیٹھ کے 4 لاکھ کی سیونگ تو سوچ ہی نہیں نہ سکتا. میں کہتا ہوں اگر وہاں سے وہ 4,000 یا 10,000 روپے پر منتھ بچا لیتا ہے نا, جو جیسے جیسے حالات میں یہ آتی ہے بڑی بات ہے. جو بڑی 40,000 بچا رہا ہے, 4 لاکھ نہیں بچا سکتا ہے. تو میری تو ایڈوائز یہ ہے کہ جو بندے سوچ رہے جانے کے لیے, وہ ابھی 2 سال ہو کے اس کا چھوٹا پروجیکٹ اپنے بجٹ کے اندر کرے, سال اس کے ساتھ صبر کرے. اگر اس سے ارننگ آتی ہے اس کی, تو اب باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک بات چیز مجھے نظر آئی ہے جو ہر بندے کے اپروچ کے اندر بھی ہے, اور اس کو یہ 40 سال تک اور کوئی اس کے لیے ٹیکنیکل زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے نالج کی. کچھ بھی ڈاکٹر صاحب جن کو 40 سال کے لیے فکس انکم جیسے تو دانا بریک ہوئے تو اس کی ٹینشن نہیں ہے. یہ بھی تو اٹ از اے ریئل الٹرنیٹیو کہ آپ سوچیں کہ کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ وہاں پہ باہر لوگ جاتے ہیں, وہاں دیکھو نا پاکستان میں آپ ایک یہ ہم 3rd ورلڈ کنٹری ہے, اس کو 3rd ورلڈ کنٹری کہتے ہیں. تو 3rd ورلڈ کنٹری میں آپ 1st کلاس سٹیزن ہیں, آپ وہاں 1st ورلڈ کنٹری میں جا کے 3rd کلاس سٹیزن ہیں. تو فرق تو ہوتی ہے نا. تو آپ کو انکم بھی مل رہی ہے, عزت بھی مل رہی ہے یہاں پہ, بڑی اچھی بات. تو پھر یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ چائنیز کہاوت بھی ہے کہ ہزاروں کتابوں سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں کامیاب کے تجربے سے. تو یہ ڈنکی شنکی اور الٹے سیدھے حرکتیں باہر جا کے جو یہ الٹے سیدھے طریقے سے جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ حرکتیں ملک کا نام بھی بدنام کرتے ہیں. یہ یہاں پہ بہترین زمین, بہترین یہاں موسم, سستی زمینیں, لیبر یہاں سستی. ڈاکٹر صاحب اگر وہاں ایلو ویرا لگا ہو تو ایک مزدور دہاڑی کتنے میں ملے گا انگلینڈ میں؟
وہاں پہ جو ہے 13,804 times تو یہ لگ جائے گا آپ کا ایک دن کا اس کا 30,000 لگ جائے گا. 30,000. یہ دیکھیں 30,000 یہاں 1100 میں 1200 میں گجرانوالا گجرات میں جاتا ہے. ہمارے جنگ میں لاہور میں اکاڑا میں ہمارے اکاڑا تو لاہور تو 1200 کا ہوگا. 1000 روپے کا ایزیلی خاتون 500 میں مل جاتی کام کرنے کے لیے. یار آپ خود کریں ساتھ آپ ایک اور بات کرو سر, میں سوچیں یہ لوگ سوچیں گے کہ 30,000 اس کو دن کا ملتا ہے تو مہینے کا وہ ہو گیا, وہ تو مزدور جو ہے وہ تو کمائے گا جی 9 لاکھ روپے. اب اگر ان کو میں بتا دوں اس 9 لاکھ میں سے 4 لاکھ تو صرف اس کے ایک کمرے کا کرایہ, ٹھیک ہو گیا. اس میں سے 3 لاکھ روپے جو ہے اس کی ٹریولنگ کاسٹ ہے کام پہ جانے پہ اور آنے پہ. پیچھے بچ کے 2 لاکھ روپے اس کے اندر اس میں کھانا پینا اس کا ڈیلی کھانے پینے کا جو خرچہ ہے, ڈیلی کھانے پینے اگر وہ بالکل سستے سے بھی سستا کرے نا, سستے سے بھی سستا کرے تو 5,000 روپے ہے. کتنا ہو گیا؟ 10 لاکھ ہو گیا. وہ کیا لے کے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے. وہ جب کنورٹ کرتے ہیں نا روپے اس کے اندر بڑا پیسہ لگتا ہے, لیکن اگر وہ کما رہے ہیں پاؤنڈس کے اندر تو وہ اخراجات بھی وہیں پہ ہو رہا ہے. بالکل بالکل. تو آپ یہ دیکھو جس بندے نے کام پہ رکھا ہوا مزدور وہ اس کو 30,000 روپے دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دن کا, تو وہ خود کتنا کما رہا ہوگا. تو اتنے پیسے کمانے کے لیے اس نے کتنی انویسٹمنٹ لگائی ہوگی. تو جو بندے یہاں سے فریش چاہتے ہیں وہ کبھی تو یہاں تو موج ہے, یہاں تو آپ کو سستا ترین, آپ کو یہاں زراعت بڑی آسان, اسی لیے یہاں موسم بھی اچھے ہیں. پاکستان اور انڈیا کا جو موسم ہے اور امریکہ کا ایلوویرا کے لیے بہت آئیڈیل ہے. دیکھیں اب ہمارے پاس اپر پنجاب میں جہاں یہ جو جتنا بھی گجرانوالا سرگودا گجرات جہلم جہاں جتنی بارشیں ہو جائیں ہم ادھر سے جنگ لیا بکر میاں والی ادھر سے نکال لیتے ہیں. ہمارے پاس آپشن آگے ریاست بہاولپور بھی ہے, یہاں فل سردی ہو ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس آپشن اب سندھ بھی ہے, وہاں موسم ہے. اوکے, سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ایٹماسفیئر سے فائدہ اٹھائیں گے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اور نوجوان جو رشوت والے یہ بہت اچھی پوسٹ پہ سیکٹریٹ میں بیٹھے ہیں, تو شارٹ ان کو بتا دیجیے گا کہ اب نوکری کرنی چاہیے کہ اپنا کاروبار کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں, اپنے کسان باپ کا ایک ٹکٹ اس کے ساتھ جڑ جائے. آپ کی اگر ایک جاب ہے, مطلب اگر ابھی آپ اس کی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جاب آپ کو ایک بالکل ایک لمیٹڈ ارننگ دیتی ہے, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور اگر آپ کی 2 ایکڑ زمین ہے تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے پلان دیا کہ 2 ایکڑ زمین سے آپ سال کا 20-25 لاکھ روپے کما سکتے ہیں, یہ منیمم کی بات کروں. 2 ایکڑ زمین سے 20-25 لاکھ روپے کمانے والے بندے کا یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے گھر بیٹھے کما رہا ہے, یہ وہ منیمم ہے. اگر اس کے ساتھ آپ الٹرنیٹیو کراپس ایڈ کریں تو وہ تو اسی سے زیادہ آگے کہیں نکل جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ 2 ایکڑ سے جب آپ کو منافع آئے گا تو جو لوگ 30-40 لاکھ یا 50 لاکھ یا کروڑ روپے دے کے باہر جاتے ہیں تو کروڑ روپے دے کے وہ یہاں سے کم از کم 7-8 ایکڑ زمین پرچیز کر لے تو جو اس کی ییلڈ آئے گی اس کو اس سے کمپیئر کر لے تو اس رسپیکٹ میں, اس انٹیگریٹی میں یا اس کی جو ارننگ ہے اس میں جو ڈفرینس آئے گا وہ ون کین ناٹ امیجن. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں 3rd لیول کا سٹیزن ہے, اور اگر 3rd ورلڈ کنٹری میں آپ اگر فرسٹ لیول کے سٹیزن ہیں تو آپ نے خود چوز کرنا ہے کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ود یور سیلف. اور میں کیونکہ مشنری بندوں کے ساتھ میں نے کام کیا 94 سے, رائٹر بھی ہوں, میری پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم پہلے صاحب وہ جو کماتا ہے نا اس میں سے 50% سیو کرے, اس سے نیکسٹ ایئر اس کو 58 میں پلان دیتے ہیں, پہلے سلیکٹری میں دے کے نیکسٹ 3rd ایئر اس کو 50 میں دیتے ہیں تاکہ وہ اسپینڈ کرے. ہم نے جو ابھی تک دیکھا ہے 1.5 ایکڑ کی قیمت 1 مربع کے برابر ہے. ایک تو روایتی فصلوں میں انکم کم کی یہاں فائدہ ہوا, دوسرا ہم نے پچھلے 75 سالوں میں بچے ہی پیدا کیے یا کرپشن کی یا بچے پیدا کیے, اور بچے جتنے پیدا ہوئے زمین ڈیوائڈ ہوگی نا, یہ کم جگہ پر بھی انکم زیادہ ہے. تو انشاءاللہ آپ اچھا فیصلہ کریں گے. یہاں میرے ساتھ اللہ سیونگ صاحب بیٹھے ہوئے, اللہ رکھا صاحب, یہ بھی جٹ ہیں. آپ کتنی جگہ سے آغاز کر رہے ہیں؟ جی میں 6 کنال سے آغاز کر رہا ہوں. ان کے ساتھ ہی آپ کے جو میرے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہی, تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اس پہ انشاءاللہ ورک کریں گے اور بہت اچھا اس کا جو ہے نا رزلٹ انشاءاللہ سامنے آئے. اب آپ سب کو گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو جانا چاہیے اکاڑا ہیڈ کوارٹر میں یا ہماری ہب کا وزٹ کرنا چاہیے؟ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے پاس ہے اکاڑا بھی آ رہا ہے. میں سر یہ بتاؤں, میری تو ہر کسی کو رائے ہے کہ اکاڑا ہیڈ کوارٹرز وزٹ کریں, کیونکہ جب میں نے وزٹ کیا تھا نا ہیڈ کوارٹرز پہ, جو جتنے بھی میری مینٹل سیٹسفیکشن وہیں سے پوری ہوئی تھی. سوالات تھے, مختلف سٹیجز کے پلانٹس تھے, پورے پروسیسز کو دیکھا تھا. اس کے بعد میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا اس کو مزید آگے کام بڑھانے کے لیے. تو آئی ریکمینڈ ایوری بڈی جائیں,
تو ماشاءاللہ آپ نے تو وہاں پہ ایک سوئمنگ پول بھی بنایا, آؤٹنگ بھی بنایا, تو سب جا کے outing تھوڑا بھی ہے. آؤٹنگ کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور تھوڑا ان کو نالج میں اضافہ بھی ہو جائے گا. چلیں جی, بہت شکریہ, خوش رہیں. آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہی اسلام میں انتہائی سوگ والا دن ہے. 28 سفر ہے. آج امام حسن جو جنت کے سردار ہیں انہیں کو شہادت ہوئی. آج کے دن ہی آقا کی بھی شہادت ہوئی. اور تھوڑا سا تاریخ میں آگے پیچھے لکھا ہوا, لیکن دن یہی ہے. تو 2 بڑی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں. تو ہمیں آج صرف گھر میں قرآن خوانی ہی یا ان کا سوگ ہی نہیں صرف منانا چاہیے, بلکہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بات پہ آج سے ہم عمل کرنا شروع کر دیں. وی ول ڈو. تو ہمیں اپنے دماغوں سے نو کل امپاسبل نکالنا ہے. انہوں نے چھوٹے سے مدینہ میں بیٹھ کے جو سسٹم دیا تھا, آج پوری دنیا میں زکوٰۃ کے سسٹم کو پسند کیا گیا ہے. آج پوری دنیا میں بیت المال سسٹم کو پسند کیا گیا ہے. آج پوری دنیا میں ایک محلے میں 20 گھر ہیں تو وہ 3 غریب گھروں کی سپورٹ کرتے ہیں, اس کو پسند کیا گیا ہے. آج پوری دنیا کے اندر عشر کے نظام کو پریکٹیکلی اپنی زمین سے تھوڑا تھوڑا نکالتا ہے تو اس کو پسند کیا گیا, اور نیچرلی بھی یہ آئیڈیل ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کے 2 ہیرو جن کے لیے کائنات یہ بنائی گئی وہ آج کے دن گئے 28 سفر کو. آپ سب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں, ان پرسنالٹیز کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے جو مرحومین ہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں, آج کے میزبان ہیں, ان کی مسز گئی ہیں, ان کے والدہ گئے, اور ان کی مسز بڑی گریٹ خاتون تھی, وہ اچانک جوانی میں جدا ہوئی ہیں. ہمارے جد امجد گئے سب کے, اے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما. اور یہ جو آج دعوت تھی یہاں پہ, اور اس جو نظر اللہ نیاز حسین جو لنگر تھا, اس کے صدقے بھی جتنے بھی مرحومین ہیں ہمارے ساتھیوں کے, ہمارے بڑے ٹیکنیکل ساتھی برہان صاحب دنیا سے چلے گئے, حکیم سے سب گئے, ڈاکٹر عباس صاحب گئے, اور ہمارے گریٹر کے بڑے ساتھی گئے, اور جو ہم سب کے ساتھی گئے, اے مولا اس کا اجر ان تک بھی پہنچا. اور اے مولا جو ہمارے ساتھی حیات ہیں, نوجوان بڑے بوڑھے, اے مولا ان کو محمد والے محمد کے صدقے اور آج ان 2 ہستیوں کے صدقے, تو عظیم ہے لا شریک اللہ, ان سب کو صحت, زندگی, ایمان, طاقت, دولت, عزت اور شہرت عطا فرما. اور جن ساتھیوں نے آج ہماری اتنی خدمت کی یہاں پہ, اے مولا ان کے فیملیز کے اندر ان کو کامیابیاں دے, اور ان کو اسی طرح محنت کرنے والا بنا, اور ان کو عزت اور شہرت عطا فرما. جہاں سب کی ڈیوٹیز ہیں, کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے, کوئی ڈیوٹی, سب ایک فیملی ہے. ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے, اور ہمیں اب وہ سوالات چھوڑ دینے چاہیے جو اللہ نے ہم سے کرنے تھے. ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ شلوار اونچی کیوں کر کے نماز پڑھ رہے ہو, تم نے بھائی پینٹ شرٹ میں کیوں نماز پڑھ رہے ہو, تم ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہو, اللہ رکھ کے تم مجھے چھوڑ کے کیوں پڑھ رہی. اللہ کے سوالات تھے. ہم نے جو ایک دوسرے سے کرنے تھے سوال, وہ ہم نے کبھی نہیں کیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں, آپ کے بچے کیسے ہیں, ڈاکٹر صاحب یا بھائی آپ کے گھر میں گزارا کیسا ہو رہا ہے, میرے لائق کوئی خدمت, میرے پاس میں ڈاکٹر ہوں, یہ فیسلٹیز ہیں, میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ مومن بھائی آپ کو میری کہیں ضرورت ہے, میرے ہاتھ سے کوئی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. جو انسانوں کے لیے کرنے والے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے, جو اللہ کے ہمارے سے پوچھنے والے کام ہیں اس میں ہم انوالو ہو گئے. تو انشاءاللہ جب آپ کے پاس اچھی سے, میں نے اس لیے نصیحت کی ہے کہ جب آپ کے پاس اچھی صحت ہوگی, اچھی دولت ہوگی, دین یو ول ڈو ایوری تھنگ. تب آپ ظالم کے آگے ڈٹ بھی سکتے اور بڑے سے بڑا اچھا کام بھی کر سکتے. صحت بھی نہیں ہے, دولت بھی نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے, تو آپ تو دار روٹی کے چکر میں کیا اچھا کام کریں گے. کیوں ڈاکٹر صاحب میں نے غلط کہا, صحیح کہا؟ تو اینڈ پہ کلوز ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں, اینڈ پہ آخری کوئی نصیحت کر کے فنش کرتے ہیں. میرا خیال باتیں ساری تمام آپ نے کر لی ڈاکٹر صاحب. بعد میری یہی گزارش ہوگی کہ اس پہ سب لوگ انشاءاللہ سیریسلی غور کریں, فکر کریں. نہیں کوئی سمجھ آتی تو اللہ سے ہم کلام ہو گئے, اللہ سے صلاح لیں. بہت بڑی بات. اللہ سے گپ شپ کیا کرے رات کو 12 بجے کے سوتے وقت رب سے گپ شپ کرے, اپنے احتساب کرے, بہت زبردست بات کی. تو ایوری بڈی سے ود می, اپنے زندہ باد ہی کہنا ہے. عوام ہم شخصیت پرستی سے نکلے, شخصیت پرستی کے اپوزٹ جائیں. عوام زندہ باد اور انسانیت زندہ باد. جب عوام زندہ باد ہوگی, انسانیت زندہ باد ہوگی, تو پھر اسلام زندہ باد ہے. اسلام زندہ باد اینڈ پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. اور جنگ کی جو ہب ہے, ذرا موو کیجیے گا. جنگ گریٹ وے ہب زندہ باد. تھینک یو. Thank you.